اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار مت دیکھ کسی کا قول و قرار جب اصل ملے تو نقل ہے کیا یا وہم و خطا کا دخل ہے کیا معزز علماء کرام، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں مدرسہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے احاطے میں جمع کیا، جس میں الحمدللہ خیر کی باتیں ہو رہی، گفتگو آخرت سے متعلق بھی ہو چکی ہے، تربیت اولاد سے متعلق بھی ہو چکی ہے، اور اب منہج اہل حدیث سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ہم سب لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔
محترم حاضرین، اہل حدیث ایک مظلوم جماعت، مطعون ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہیں، کوئی کہتا ہے یہ لامذہب ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ رفع یدین اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ بت چراتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ آمین اس لیے بولنے کا حکم آیا کہ منہ میں بت رکھتے تھے۔ طرح طرح سے الزام تراشیاں ہیں۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ انبیاء و گستاخ اولیاء ہیں۔ جب ہم رسالت میں وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ تو آج میں اس مظلوم جماعت کا منہج اور ان کا طور و طریقہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کے سامنے منہج اہل حدیث اس لفظ کی تشریح اور توضیح بیان کر دوں کہ ان کو اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے، یہ بیچارے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا کیوں پسند کرتے ہیں۔ تو منہج اہل حدیث جو آج کا موضوع میرے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں 3 لفظ ہیں۔ ایک ہے منہج، دوسرا اہل اور تیسرا حدیث۔ اور یہ تینوں عربی زبان کے لفظ ہیں، جو قرآن کی زبان ہے، جو احادیث رسول کی زبان ہے، اور جو صحابہ کی زبان ہے، جو تابعین کی زبان ہے۔ منہج کا لفظ ایسے راستہ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر 3 خصوصیات پائی جائیں۔ نمبر 1 وضاحت، نمبر 2 ظہور، اور نمبر 3 سیدھا ہونا، یعنی صاف ستھرا، واضح، ہر طرح کی آلائشوں اور ہر طرح سے کی رکاوٹوں سے پاک صاف سیدھا راستہ۔ اور اہل کا معنی ہوتا ہے مالک، صاحب اور والا۔ اور حدیث کی تشریح تھوڑی لمبی ہے۔ منہج اور اہل کی تشریح مختصر ہے، لیکن حدیث کی توضیح و تشریح تھوڑی لمبی ہے۔ حدیث یہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے حدث سے ماخوذ ہے۔ ہا، دال اور تا اس کا مادہ ہے۔ اور حدیث کا لفظ اردو زبان میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور اس کے متعدد معانی ہیں۔ لفظ حدیث کے کئی معنی ہیں، ایک معنی نہیں، کئی معانی ہیں جو جملے کے بیان اور سیاق سے سمجھے جاتے ہیں۔ لفظ حدیث کا معنی ہے بات، قول، کلام، کہانی، واقعہ، بھولی بسری بات، نظریہ، خیال، صورت، کئی معنی ہیں۔ اور لفظ حدیث کا استعمال قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں
کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ حدیث کا کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ حدیث کا قرآن کریم میں استعمال بات چیت، عام گفتگو اور طرز کلام کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر قرآن میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم کسی ایسی مجلس والوں میں بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس مجمع میں نہ بیٹھو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ اور بات چیت میں لگ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، اور وہ شادی کہاں ہوئی؟ رب الارباب نے آسمان میں کرایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں ولیمہ کی، لوگوں کو کھانے کی دعوت کی، لوگ آئے بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ تو کھا کے چلے گئے اور کچھ لوگ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کہا کہ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب تمہیں دعوت دی جائے تو اندر آ جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو نکل پڑو، وہیں پر باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ عام بات چیت کے لیے استعمال کیا ہے۔ نمبر 2، کلام الہی اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حدیث کہا گیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود، اللہ ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ احسن الحدیث، سب سے اچھی بات، اور کیوں نہ ہو وہ رب الارباب کا کلام ہے، کسی معمولی آدمی کا کلام نہیں، کسی آدمی کسی انسان کا کلام نہیں، جو مالک الملک ہے اور جس کے پاس ہر طرح کا پاور ہے، زبان کا بھی پاور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن الحدیث نازل فرمایا ہے، جو ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں ایک جیسی اور بار بار دہرائی جانے والی۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام میں سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس قرآن جیسی کوئی حدیث لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، اگر ان کو دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان کا گڑا ہوا کلام ہے، رب الارباب کا کلام نہیں، تو پھر اس جیسی ایک بات ہی لے آئے، اس جیسی کوئی ایک حدیث لے آئے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو حدیث کہا ہے، اور پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
اگر یہ مکہ والے اس حدیث یعنی قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنی جان ہی ہلاک نہ کر ڈالیں. تو یہاں بھی دیکھیے قرآن کریم کو حدیث کہا گیا. تو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہ صرف حدیث کہا بلکہ احسن الحدیث کہا ہے، سب سے اچھی حدیث. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی قرآن کریم میں حدیث کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، ایک راز کی حدیث کہی، تو دیکھیے عام بات چیت کے لیے بھی لفظ حدیث کا استعمال کیا گیا ہے، کلام الہی قرآن کریم کے لیے بھی لفظ حدیث کا استعمال کیا گیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کے لیے استعمال کیا گیا. تو قرآن پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم حدیث اور احسن الحدیث ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے. یہ کس سے ثابت ہوا؟ قرآن کریم سے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو اپنے فرمودات میں حدیث کہا ہے، اصدق الحدیث اور خیر الحدیث کہا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اپنے خطبات میں آپ پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اور کبھی فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے سچی حدیث اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، رواہ الترمذی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، بالکل ہرا بھرا رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور پھر اس کو یاد رکھا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. حدیث کے یاد رکھنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو حاصل ہے. نظر اللہ امران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ من حدث بحدیث من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین. جو میری طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں بھی اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی لفظ حدیث کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم حدیث ہے، احسن الحدیث ہے، خیر الحدیث ہے، اصدق الحدیث ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے. لیکن خیر القرون میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے صفات کو، آپ کے پیغامات کو، آپ کے الہامات کو حدیث کہا گیا. اور حدیث ہی کو سنت بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے اہل الحدیث کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے. حدیث اور سنت یہ دونوں مترادف ہیں. جو حدیث کا معنی وہی سنت کا معنی، دونوں مترادف ہیں. اس لیے حدیث مقدم ہے. جو حدیث کا منکر وہ سنت کا منکر، جو سنت کا منکر وہ حدیث کا منکر. جو اہل الحدیث ہے وہ اہل السنہ ہے، جو اہل الحدیث نہیں وہ اہل السنہ بھی نہیں.
تو میرے بھائی اور دوستو پتہ کیا چلا؟ منہج کا معنی ہم نے آپ کو بتایا، پھر اہل کا معنی بتایا، اور پھر حدیث کو بھی بالکل واضح کر دیا۔ تو منہج اہل حدیث کا مطلب ہوا قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کا صاف ستھرا، واضح اور سیدھا راستہ، وہ راستہ جو سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ راستہ جو ہے منہج اہل حدیث ہے، جو سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ مسلک سنت ہے جس کے اندر انحراف نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے متعلق کسی شاعر نے کہا ہے، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ جنت الفردوس کو جانا ہے تو اس راستے کو اپنانا ہوگا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے پر لگے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر مت لگو کہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا دے گا، اس راستے سے ہٹا دے گا جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، جو اللہ کا صراط مستقیم ہے، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے، اس راستے سے تم کو ہٹا دے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اسی کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر سیدھے جنت پہ پہنچ جاؤ گے، اور اگر ذرا بھی انحراف کیا، ادھر ادھر گئے تو بھٹک جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ھذا سبیل اللہ، کیا کہا؟ اس سیدھے راستے کو سبیل اللہ کہا، اور ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، ثم قال ھذہ السبل، قال یزید متفرقہ، یہ الگ الگ راستے ہیں، ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، اور ان راستوں میں سے ہر راستے پر علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، اس ٹیڑھے میڑھے راستے پر جو اس سیدھے راستے کے علاوہ ہے، جو دائیں اور بائیں کا راستہ ہے، ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا اور اپنی طرف بلا رہا ہے، یدعو الیہ۔ تو شیطان کے راستے کی طرف جانا ہو تو ادھر ادھر جاؤ، اور رحمان کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے، تو اسی سیدھے راستے پہ چلو جو کتاب و سنت کا سیدھا راستہ ہے۔ بے گلو گش کوئی بھی چل کر جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہے منہج اہل حدیث، یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ، کہ برابر ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اور اس کو جو لوگ چھوڑ دیں گے، رسوا کرنا چاہیں گے، وہ لوگ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا اور جس راستے پر چلنے کی رہنمائی کی تھی۔ تو منہج اہل حدیث ہے کیا؟ منہج اہل حدیث وہ منہج ہے، وہ طریقہ ہے، وہ مسلک ہے جس پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ منہج اہل حدیث وہ راستہ ہے جس پر چلنے کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ منہج اہل حدیث وہ راستہ ہے جس پر صحابہ چلے، منہج اہل حدیث وہ راستہ ہے جس پر تابعین چلے، منہج اہل حدیث وہ راستہ ہے جس پر تبع تابعین چلے، اور منہج اہل حدیث وہ راستہ ہے جس پر ائمہ دین چلے، ائمہ سلف چلے، اور اس راستے پر چل کر تمام باطل فرقوں سے ممتاز اور الگ رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون سا طریقہ اپنانے کی تاکید کی ہے، کس منہج پر چلنے کی تاکید کی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، تب جا کر تمہارا دعویٰ دلیل کے مطابق ہوگا، دعویٰ حقیقت کے مطابق ہوگا۔ جب تک پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی محبت ثابت نہیں ہو سکتی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پیارے نبی کا اتباع کرو گے، ان کے راستے پر چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ اور اتباع کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشنا نہیں چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے کہنے کے مطابق چلو، ان کے حکم کے مطابق چلو، ان کی فرما برداری کرو۔ یہی ہے اتباع۔ اتباع یہی ہے کہ اتباع بغیر اطاعت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قُلْ اطیعوا اللَّهَ والرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر اطاعت نہیں کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، تو کافر بن جاؤ گے، اور جب کافر بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور رسول کی بعثت کیوں ہوتی ہے؟ رسول کی بعثت کیوں ہوتی ہے؟ رسول کی بعثت ہی اطاعت کے لیے ہوتی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں تو اسی لیے بھیجے ہیں کہ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں کیا تو اس کو رسول آپ نے مانا کہاں؟ رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ رسول کی اطاعت کرنے کے اس لیے بھیجا ہی جاتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اطاعت کر کے کامیابی حاصل کریں، کامرانی حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کے متعلق کئی آیتوں میں بہت زور دے کر اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہوتی ہے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ حکم دینے والا اللہ ہے، نبی کو بتانے والا اللہ ہے، اور حکم ہے کہ لوگوں کو بتا دو۔ کیونکہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، اور ابلیس نے انکار کر دیا، تو وہ رادہ درگاہ ہوا، کیونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا اور سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ آج آپ کسی کو سجدہ کرو تو ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔
کہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ، لیکن وہاں حکم ہوا اللہ کا کہ سجدہ کرو آدم کو، لوگوں نے سجدہ کیا، جس نے سجدہ کیا وہ بارگاہ رب میں مقرب ہوا، اور جس نے سجدے سے انکار کر دیا وہ راندہ درگاہ ہوا۔ تو اللہ کا جب حکم آ جائے تو اطاعت کرنی ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ہم نے ان کو جو ہے کامیابی کا معیار بنایا ہے، ہم نے ان کو اسوہ بنایا ہے، انہی کے طریقے پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بار بار اطاعت کا حکم آیا، بار بار اطاعت کا حکم آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو معیار بنا دیا، کہا کہ اسی پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہو، اور انسانی تقاضے کے مطابق، بشریت کے تقاضے کے مطابق تمہارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تمہارے درمیان تنازع بھی ہو سکتا ہے، تمہارے درمیان جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کا علاج بھی بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو جگہ اطیعو کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک جگہ جو ہے عطف کر دیا ہے، لفظ اطیعو کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، لیکن اولو الامر کی اطاعت کو ان دو اطاعتوں پر موقوف کر دیا کہ اگر اولو الامر کی اطاعت ہوگی، حاکموں کی اطاعت ہوگی، علماء کی اطاعت ہوگی، تو اگر اس اطاعت کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہو تو وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، لیکن اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا حکیم ہے، کتنا دانا ہے، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں مختلف جماعتیں ہوں گی، مختلف فرقے ہوں گے، مختلف خیالات ہوں گے، کوئی کسی چیز کی طرف دعوت دے گا، کوئی کسی چیز کی طرف دعوت دے گا، کوئی کسی کو حق کہے گا، کوئی کسی کو باطل کہے گا۔ تو اب جب اختلاف ہو جائے گا تو اختلاف کا تصفیہ کیسے ہوگا، جھگڑے کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا علاج بتا دیا، وہ جھگڑے کا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھگڑے کو ختم کرنے کا ذریعہ بتا دیا۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جاتا ہے، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ رفع یدین کرو، کوئی کہتا ہے کہ مت کرو، کوئی کہتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو، کوئی کہتا ہے مت باندھو، کوئی کہتا ہے آمین کہو، کوئی کہتا ہے مت کہو، کوئی کہتا ہے توحید پر چلو، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے بابا کے در پہ سجدہ بھی کرو، تو ایسی صورت میں اختلاف جب ہو جاتا ہے تو فیصلہ کہاں ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور اتارا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے اتارا ہے، اگر جو ہے وہ فیصلہ نہ بتاتا تو ایسی صورت میں لوگ اختلاف کرتے، جھگڑے ہوتے، قتل و خوریزی ہوتی۔ جس طریقے سے اللہ اس کے رسول کی طرف جب جھگڑا نہیں لاتے یا اس سے فیصلہ نہیں کراتے تو اختلاف ہوتا ہے، قتل و خوریزی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان دونوں کی اطاعتوں کے تابع ہو کر اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ پھر نہیں کہا کہ اولو الامر کی طرف لوٹاؤ، اولو الامر کی طرف لوٹانے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ وہاں جھگڑے کا تصفیہ نہیں ہو سکتا ہے، تنازع ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تنازع ختم ہو سکتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے، تبھی تنازع ختم ہوگا۔
اللہ کی کتاب رہتی دنیا تک کے لیے موجود ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی حدیث کی شکل میں رہتی دنیا تک کے لیے موجود رہیں گے۔ اس لیے ان دونوں سے آپ اپنے جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں، ان دونوں کی طرف رجوع کر کے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اور جب ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینا ہی ہوگا، اور اگر ہم فیصلہ نہیں لیتے ہیں تو ایسی صورت میں نہ ہمارے جھگڑے کا تصفیہ ہو سکتا ہے اور نہ ہم حق کو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس میں مقام اسلام بھی بتا دیا، مقام ایمان بھی بتا دیا، اور مقام احسان بھی بتا دیا۔ تحکیم مقام اسلام ہے، اور دل کے اندر تحکیم کے بعد حرج کا نہ پانا مقام ایمان ہے، اور اس کے بعد سر تسلیم خم کر دینا یہ مقام احسان ہے۔ جو لوگ حدیث جبریل کو جن کے پیش نظر ہوگی وہ جانتے ہیں کہ 3 مقام ہوتا ہے۔ ایک اسلام کا، کہ اسلام کا مقام یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے آؤ، اور پھر اس کے بعد ایمان کا مقام آتا ہے کہ اس فیصلے پر دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل کو مان لینا چاہیے، تصدیق کر لینا چاہیے کہ یہی فیصلہ برحق ہے، اس فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ برحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر تنگی نہ آنے کے ساتھ ساتھ تسلیم و رضا بھی ہونا چاہیے، رضامندی بھی ہونی چاہیے، اطاعت پر گردن جھکا دینا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے۔